دنیا کی ساری مشقتوں کو برداشت کرے گا، گرمی کو بھی برداشت کرے گا، سردی کو بھی برداشت کرے گا، بڑھاپے کو بھی برداشت کرے گا، بیماری کو بھی برداشت کرے گا، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اگر بوڑھا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ، ہاتھ کے اندر لاٹھی ہے، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ جب اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں حاضری لگانے کے لیے آئے گا اور کہے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ سے مانگے گا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، کیا اس بوڑھے پر، کیا اس بزرگ پر جس نے سب کچھ برداشت کیا، اللہ کا حکم پورا کیا، کیا میرے رب کو اس پر ترس نہیں آئے گا؟ میرے رب کو ضرور اس پر ترس آئے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کے ایک ایک قدم پر اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ اگر تو اس انداز میں زندگی گزر رہی ہے پھر تو زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اگر اذان کی آواز سن کر بھی کھیتی باڑی کے اندر مشغول ہیں، دنیا داری کے اندر مشغول ہیں، تجارت کے اندر مشغول ہیں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان مشغول ہیں، پھر ہم اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم فریضہ مسلمانوں کے ذمے لگایا کہ جس نماز کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، جس نماز کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مومن کی معراج کہا، جنت کی کنجی کہا، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کہا، آج کا مسلمان اگر نماز کے لیے نہیں آتا، نماز پنجگانہ اوقات کے اندر ادا نہیں کرتا، تو پھر وہ اپنی من مرضی، اپنی من چاہی اور اپنے زندگی کے مقصد سے دور رہ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز اچھی نکل آئی باقی عمل بھی اچھے نکل آئیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت، وہ جو نماز تو کیا چھوڑنا، اگر تکبیر اولیٰ بھی فوت ہوتی کئی کئی دنوں تک پریشان رہتے اور افسوس کیا کرتے تھے کہ بھائی تمہاری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ آج جو ہے پنجگانہ نمازوں کو چھوڑ کر، جمعے کی نماز کو چھوڑ کر اور جو ہے سال ہا سال کی نمازوں کو چھوڑ کر ہمارے مسلمان کے جو ہے سر پر جوں کیوں نہیں رینگتی؟ پھر کہتے ہیں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، اللہ کی رحمتیں نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست اتنی بڑی نحوست ہے، جہاں ایک بے نمازی ہے اس بستی کے چاروں طرف 40 گھروں تک ایک بے نمازی کی نحوست پھیلتی ہے۔ جہاں پورا ہی معاشرہ، پوری بستی والے بے نمازی ہوں، پورے محلے والے بے نمازی ہوں، گاؤں والے، شہر والے، ملکوں کے ملک بے نمازی ہوں، وہاں پھر اللہ کی رحمتیں کہاں آئیں گی؟ نحوستیں ہی پھر نازل ہوں گی۔ آگے فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست اتنی بڑی نحوست ہے، اتنا بڑا وہ مجرم ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے، قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے۔ بے نمازی کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اللہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ ایک بہت بڑا اژدہا اس پر مسلط کرتا ہے، وہ مردے کو دبوچتا ہے، جب دبوچتا ہے ڈنگ مارتا ہے، مردہ زمین کے اندر 70 ہاتھ نیچے دنس جاتا ہے، پھر اس کو کھینچتا ہے، باہر نکالتا ہے، ڈنگ مارتا ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے تیرے اوپر مسلط کیا ہے۔ فجر کی نماز چھوڑی ظہر تک ڈنگ مارتا رہوں گا، ظہر کی چھوڑی عصر تک ڈستا رہوں گا، عصر کی چھوڑی مغرب تک تکلیف دیتا رہوں گا، مغرب کی چھوڑی عشاء تک ڈنگ مارتا رہوں گا۔ اس انداز میں جو ہے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں، عذاب قبر اس بندے کو نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس نماز کے متعلق آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریب مسکین لوگوں کا خاص خیال رکھنا، نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریب لوگوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زندگی کی وصیت ہے، امت مسلمہ کے نام ہے۔ آج ہم کتنی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں اور جو ہے غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مستحق لوگوں کے ساتھ، گلی محلے کے اندر اور بیوہ عورتوں کے ساتھ
ہمارا کتنا تعاون ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جان کر دیکھ سکتا ہے۔